إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تو میں تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص تمام سادات کی خدمت میں، اور آپ سب کی طرف سے امام زمان کی خدمت میں آج کی اس مبارک ولادت کی، جو سید عالمیان کی ولادت کی شب ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد ابتدائی بیان سے پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ آج کے اس تقریر کے لیے مولانا محمد حسن صاحب کو خطاب کرنا تھا، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا، ان کو کہیں جانا تھا، مجھے حکم دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، لہٰذا میں اس سعادت کو ہاتھ سے بھی نہیں جانے دینا چاہتا. یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے اوپر میں اس کے لیے مجھے آج سے کئی سال پہلے کا وسیم بھائی کا جملہ یاد ہے کہ جو ایسا ہی کچھ اور موقع ہوا تھا، چند ذاکرین یہاں پر کچھ خطاب کر رہے تھے جناب سیدہ کے سلسلے میں ہی 3 روزہ مجالس تھی، اور اس میں آخری دن اتفاق یہی کہ مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا تھا. تو اس وقت پر وسیم بھائی نے یہی کہا تھا کہ آپ انتخاب زہرا ہیں. کیا کہنے یہ ان کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، اس لیے اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے کہ انسان اپنی طرف سے کچھ بھی انتظامات کرے، لیکن وہ ہیں کہ جو مالک کائنات، ان کی رضا، ان کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. ابھی آپ اشعار میں سماعت فرما رہے تھے کہ وہی جائے گا جنت کہ جس کے لیے ان کی رضا، ان کی مرضی ہو. انسان لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ صاحب ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم نے یہ اعمال کیا، ہم نے وہ اعمال کیے، لیکن لاکھ ہم کسی کو کہتے رضی اللہ تعالی، لیکن رضی اللہ کے بجائے رضی فاطمہ ہوگا تو وہ جائے گا جنت. ایک اور سوال لیجیے. ان کی رضا ہوگی تبھی کوئی جنت جائے گا. اور اس کے میں یہ لفاظی نہیں ہے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں اس چیز کو
دیکھیے قرآن مجید سے اس کو ثابت کرنے کے لیے دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، جس سے پہلے کی آیت نمبر 56 کے سلسلے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مجلس پڑھ چکا ہوں میں اس کے اوپر میں، کہ جو سب پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو آیت سننے کے بعد میں بین الفریقین یعنی تمام مسلمانوں میں یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا جائے. اور اس کے فوراً بعد کی آیت نمبر 57، ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعن اللہ فی الدنیا والآخرۃ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. وہ ان الذین، وہ کہ جس نے یعصون اللہ ورسولہ اذیت دی اللہ کو اور رسول کو، جس نے بھی اذیت دی اللہ کو اور رسول کو، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لعن اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس کے اوپر اللہ لعنت کر رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب جس کے اوپر اللہ لعنت کر رہا ہے آپ لاکھ رضی اللہ کہتے رہے بھائی، جس کے اوپر اللہ لعنت کر رہا. اچھا اس سے پہلے کی آیت میں یہ تھا کہ جب اللہ اور رسول اس کے اوپر میں صلوات بھیجتے تو تم بھی صلوات بھیجو. تو جب اللہ اور رسول صلوات بھیجتے تو سب مل کے صلوات بھیجتے ہیں. تو جب اللہ کسی پر لعنت بھیج رہا ہے صلوات بھیجنے پر محمد والے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دشمنانے زہرا لعنت ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں. ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن خود آپ قرآن سے مطابقت کر لیں اپنے عمل کی. جو عمل کسی کا مطابق قرآن ہے وہ صحیح ہے، جو مخالف قرآن ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ لاکھ کچھ کہتے رہیے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک معروضہ، ایک چھوٹی سی گزارش یعنی چھوٹی سی اسٹڈی کہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن مجید کی طرف سے ہے. اب آئیے دوسرا معاملہ، جناب سیدہ سے دربار میں لوگوں نے گواہی مانگی. یہ کون تھے؟ جو لوگ جناب سیدہ سے دربار میں گواہی مانگ رہے تھے وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے اور خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے. اچھا ایک عجیب سی بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں اس بیچ میں آگے، لہذا کہ جس وقت پر خلیفہ اول نے اپنے والد محترم کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ آپ یہاں آ جائیں، میں یہاں خلیفہ بن گیا ہوں، تو اس خط میں انہوں نے لکھا کہ مجھے مسلمانوں نے خلیفہ رسول بنایا ہے. تو انہوں نے سوال کیا، ابھی قحافہ نے اپنے بیٹے سے اس چیز کا سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ جس وقت پر تم کو خلیفہ بنایا گیا تو علی کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی تو تھے لیکن بزرگی کی وجہ سے کہ میں بزرگ تھا اس لیے مجھے بنایا. تو انہوں نے کہا اگر بزرگی پیمانہ ہے تو میں تو تمہارا بھی باپ ہوں، یعنی مجھے خلیفہ بننا چاہیے تھا، تم کیسے خلیفہ بن گئے؟ اب ان کی یہ لاجک تو فیل ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھ کو لوگوں نے، مسلمانوں نے الیکشن کر کے خلیفہ بنایا. انہوں نے پھر عجیب سی بات کرتے ہو، اگر مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تو تم خلیفۃ المسلمین ہوئے،
تم کیسے اپنے خلیفہ رسول کہہ رہے ہو؟ ایک طرف کہہ رہے ہو میں رسول کا خلیفہ بن گیا، دوسری طرف کہہ رہے ہو مسلمانوں نے بنایا۔ اگر مسلمانوں نے بنایا تو تم خلیفہ رسول کہاں سے ہوئے؟ تم تو خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ یعنی دونوں ہی باتیں آپس میں متضاد ہیں۔ بہرحال بن گئے۔ اب جب بن گئے اور جب دربار میں جناب سید عالمیان کا انہوں نے حق غصب کیا، سب کو معلوم ہے تفصیلی معاملہ ہے، وہ سب پورا تفصیل نہیں۔ جناب سیدہ سے باغ فدق کے سلسلے میں جس وقت کے اوپر میں انہوں نے سوال کیا، جناب سیدہ نے، کیونکہ مسائل کا پہلو نہیں اس وقت چونکہ محفل ہے اس لیے اس کو عرض کرنا ہے، ایک سوال انہوں نے کیا، یہ کہا کہ صاحب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہم جو انبیاء ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث کرتے ہیں۔ جناب سیدہ نے آیت پیش کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد کے وارث جناب سلیمان ہوئے، اور قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ جب قرآن میں لکھا ہے کہ داؤد کے وارث جناب سلیمان ہوئے، سورہ نمل 27 نمبر سورہ جو ہے اس میں پوری اس کی آیت موجود ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب سلیمان جو تھے جناب داؤد کے وارث ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ علمنا منطق الطیر، اللہ نے مجھے منطق الطیر یعنی طائروں کی، چڑیوں کی آواز بھی سننے کی، سمجھنے کی مجھے علم دیا ہے۔ وہ سب پورا واقعہ ہے، اتنا لمبا تفصیلی نہیں جانے کا ہے۔ تو جب قرآن لکھ رہا ہے کہ ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا، تو تم کہاں سے لے کے آئے کہ وہ ان کے وارث نہیں ہوتے؟ یعنی ان کی یہ لاجک بھی فیل ہو گئی۔ ابھی دو چیزیں فیل ہوئی تھیں، اب یہ لاجک بھی فیل ہو گئی۔ اب تیسری لاجک، چوتھی بات یہ کہ انہوں نے جناب سیدہ سے گواہ مانگے جاتے ہیں کسی بات کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ بھئی آپ مسجد میں ہیں، لوگوں نے آ کر کے کہا کہ بھئی عید کا چاند ہو گیا، عید کا چاند ہو گیا ہے، تو آ کے بتانے والا کون ہے؟ اگر کسی بچے نے کہا تو آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے مومن ہونا چاہیے ہے، داڑھی والا ہونا چاہیے ہے۔ اگر داڑھی والا کوئی وراٹ کوہلی آ جائے یا روہت شرما آ کر کے کہے داڑھی والا کہ بھئی چاند ہو گیا، تو آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ نہیں بھائی، داڑھی والا ہے لیکن مومن نہیں ہے، تو اس کے لیے ہونا شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ اچھا، مومن ہونے کے بعد قرآن مجید نے یہ کہا کہ اے مومنو سچائی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جب انسان پہلے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تب اس میں کوالٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، اور جب سچا ہوگا تب مومن کہلائے گا۔ جھوٹے کو مومن نہیں کہا جاتا ہے، اس کو کاذب کہا جاتا ہے یا منافق کہا جاتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جب سچوں کے ساتھ ہو گئے تو ان کی بات کو مان لیا جاتا ہے، یعنی مومن ہو، دو مومنین آ کر کے گواہی دیں گے تب آپ چاند کو مانیں گے، یا پھر حاکم شرع نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کو اس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے، جس کے پاس اس کا اختیار ہے، وہ اعلان کر دے تو آپ اس کو مان لیں گے۔ اچھا، آپ بتلائیے کہ ایک اور واقعہ قرآن مجید میں نظر آتا ہے مباہلے کا، کہ مباہلے کے موقع کے اوپر میں ہم نے یہ دیکھا، تو دیکھ رہا ہوں تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں بس چند معروضات کے طور کے اوپر میں، بھائی شاعروں نے اتنا ٹائم لیا تو اتنا ہم نہیں لیں گے۔ ایک جگہ وہ مجلس میں ایسے ہی ہوا تھا، ابھی سے محرم کی بات ہے، کہ وہ صاحب جو ذاکر تھے وہ تو بیٹھے رہے، ایک شاعر ممبر پر آئے، انہوں نے پڑھا، دوسرے آئے، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے پڑھا، تیسرے نے، اچھا، اور ہر شاعر یہی کہتا ہے کہ ایک مطلب اور چند شعر، اور وہ چند کے معنی
چندہ ہو جاتے ہیں. چند ہو جاتا ہے. چند کہتے ہیں کہ کچھ کو، لیکن وہ چندہ جب ہو جاتے ہیں، بہت سے ہو جاتے ہیں، تو اکثر وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور وہاں یہ ہوا کہ صاحب شعراء نے 1 گھنٹے 10 منٹ تک پڑھا. مجلس پڑھ لی. مجلس کا پورا ٹائم تو لے لیا. تو اب وہ مولانا جو تھے ان کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جب شاعر 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھے تو میں بھی 1.25 گھنٹے پڑھوں گا. پڑھنا پڑے گا. تو انہوں نے بھی اطمینان سے پڑھا. نہیں میں اتنی دیر نہیں پڑھوں گا، لیکن اب پریشان ہے. ایک سلوات بھیجے تو یہ تو میں چونکہ مسرت کی محفل ہے اس لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو مسرور کرنے کے لیے یہ میں نے یہ گوشہ پیش کیا. لیکن میرا مقصد اتنا نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں. کیونکہ سردی کے دن ہیں، لوگ مغرب سے ہیں یہاں پر، کسی کو ضرورت حاجت نہ پیش آ جائے، تو اس لیے اتنا وقفہ نہیں لینا ہے. لیکن بہرحال تو قرآن مجید میں ایک واقعہ ملا مباہلے کا. کیا کہا گیا اس میں؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ جب علم آنے کے بعد بھی یہ لوگ کٹ حجتی کر رہے ہیں، جہالت کی باتیں کیے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے تھے. اور یہ ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو اللہ کے بیٹے تھے. تو سب دلیلیں آ جانے کے بعد بھی وہ کٹ حجتی کیے جا رہے ہیں، بحث کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں فَقُلْ تَعَالَوْا، بلا لو. کس کو بلا لو؟ سچائی ثابت کرنے کے لیے نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین کرنا ہے نا، جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے نا. تو جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے تو اصحاب رسول اللہ کیوں نہیں ساتھ میں لے کر کے آئے؟ کہ بعد میں کوئی صدیق کہلائے گا، لیکن صدیق اگر ہوتے تو وہ پہلا بھی نظر آتے. ایک سوال ہے جب محمد علیہ بھائی دیکھیں قرآن مجید نے ایک لعنت کو سورہ بقرہ کی آیت میں نے پیش کی کہ کسی کے لیے اشارہ کر کے بھیجی. یہاں پر بھی تو یہی ہے. پھر سے پڑھوں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. جب علم کی بات ہو چکی، علم آ چکا، پھر بھی حجت کیے جا رہے ہیں. فَقُلْ، کہہ دو ان سے رسول کیا؟ تَعَالَوْا، آ جاؤ، لے کے آؤ ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہم اپنے طرف سے سب کو لے کے آئیں. کس کو لائیں گے؟ چند لوگوں کو لائیں گے جن کو ہم کہیں گے پیور یہ ہمارے ہیں. ہم ایسوں کو نہیں لے کے آئیں گے جن کے اوپر سچائی کے اوپر میں ہمیں اطمینان نہیں ہے. تو اب رسول مباہلے میں کس کو لے کے آئے؟ سب کو پتا ہے کہ سوائے پنجتن کے کوئی چھٹا نہیں تھا. جو چھٹے تھے وہ یہی پنجتن تھے. اب اللہ نے ان کو چھاٹا اور یہ اللہ کی طرف سے چھٹے ہوئے یہ سب آئے. اب جب ان کی صورتیں دیکھی تو وہ جو اب تک کٹ حجتی کر رہے تھے اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ان سے اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی، پوری قوم ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم لوگ ایسے سچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے سچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. اس لیے ان کے سامنے نہ جاؤ، کسی طریقے سے کمپنسیشن دے دو اور ان سے بحث نہ کرو. کیوں؟ ثم نبتہل، مباہلہ. دیکھیں 3 الفاظ ہیں ملتے جلتے. ایک ہے مباہلہ، ایک ہے مباحثہ
اور ایک ہے مقابلہ. مقابلہ لڑائی میں ہو رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے, مباحثہ بحث کر رہے ہیں, تم اپنی کہو ہم اپنی کہیں گے, تم اپنی بات پیش کرو ہم اپنی, بحث ہوتی رہے گی. مباحثہ, یہاں مباحثہ کا لفظ بھی نہیں ہے, یہاں مباہلہ کا لفظ ہے. مباہلہ کے معنی کیا ہے؟ بات کچھ کرنا نہیں ہے, سچائی کو ثابت کرنا ہے. آؤ ہم گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, پالنے والے تو جھوٹوں پر لعنت بھیج دے, تو جھوٹوں پر لعنت بھیج دے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ادھر کی طرف سے سچے ہی سچے آ رہے ہیں تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اتنے دنوں سے جو لوگ مباحثہ کر رہے تھے, مباہلہ نہیں کر رہے تھے, مباحثہ کر رہے تھے اتنے دنوں سے رسول اللہ سے, اتنے دنوں سے جو مباحثہ کر رہے تھے, اتنے دنوں سے وہ کس کی صورتیں دیکھ رہے تھے؟ رسول اللہ سے بحث کر رہے تھے, علی رسول کے ساتھ رہتے تھے, امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کے ساتھ اکثر وہاں رہتے تھے. یعنی انہوں نے سب نے دیکھا ہوا تھا ان کو کہ یہ سب کے سب رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے. اب آج کس کو دیکھ لیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ کر لیا, اگر انہوں نے لعنت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو ہماری قوم ختم ہو جائے گی. ایڈیشنل فیکٹر صرف جناب سیدہ ہیں, یعنی صرف جناب سیدہ کو دیکھ کر کے وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے تھے, کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو صادق نہیں صدیقہ ہے, صدیقہ طاہرہ ہے. تو جناب سیدہ کو دیکھا وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. یعنی جناب سیدہ کی صداقت اور ان کی سچائی کو غیر کو مان رہے ہیں, لیکن اپنے ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو دربار میں سیدہ کو دیکھنے کے بعد ہی کہتے ہیں گواہی پیش کرو. ایسے ہی تو لوگ ہیں, فَلَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اللہ ایسے جھوٹوں پر لعنت کرے. ایک سلوات میں یہ بات کہ وہ صدیقہ کہ جس کو غیر نصارہ نجران جس کو صدیقہ مان رہے ہیں اس کو مسلمان صدیقہ نہیں مان رہے ہیں. اور جناب سیدہ کا اختیار کیا تھا, یہ نصارہ نجران نے بھی دیکھ لیا کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. دوسرا موقع بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جس وقت پر مولا علی کو اریسٹ کر کے لے کر کے گئے تھے یہ لوگ, اور جب جناب سیدہ کو تھوڑا سا ہوش آیا, آنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہے, اور بتایا گیا کہ مسلمان ان کو رسیوں میں جکڑ کے لے کر کے گئے ہیں. جناب سیدہ سر پر چادر ڈال کر کے وہاں آئیں اور انہوں نے یہی تو کہا تھا خلو ابو الحسن, مسائل نہیں پیش کر رہا ہوں, انہوں نے کہا خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی. آپ نے دیکھا کہ ان کی دہائی سن کر کے مسجد نبی کی دیواریں بلند ہونے لگی. یہ سب بھی مسلمانوں نے دیکھا ہوا تھا. اس کے باوجود یعنی ان کی زبان سے اگر نکل گیا تو وہ عمل میں آ جاتا تھا. اس کے بعد بھی مسلمانوں نے کیا کیا جناب سیدہ کے ساتھ میں, صدیقہ کے ساتھ میں, صدیقہ طاہرہ کے ساتھ میں. ایک شاعر نے, مجھے اشعار یاد نہیں رہتے ہیں, مجھے ان سے زیادہ وہ نہیں ہے انسیت اشعار مجھے نہیں یاد رہتے, لیکن ایک شاعر کا کہا ہوا دو شعر ہیں مجھے بہت اچھے لگ گئے. اس نے کہا اگرچہ فرش نشیں تھیں پلک بھی دے دیتی. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے سنا ہے, بہت سے معجزات ہیں, پڑھنے کا موقع نہیں ہے. اگرچہ فرش نشیں تھیں پلک بھی دے دیتی, یہ بات کیا ہے, وہ جنت تلک بھی دے دیتی. سمجھ سکے نہ مسلمان بنت احمد کو, سمجھ سکے نہ مسلمان بنت احمد کو, جو مانگ لیتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی. مانگ کے لیتے, مانگنے کے لیے آ جاتے
ارے بھائی اس کی بیٹی ہے کہ جس نے اپنی پوری دولت لٹا دی تھی تو غریبوں کے لیے. بے شک بے شک. اسی خدیجہ کی تو بیٹی ہے. تو یہ فدق کیا ہے؟ وہ تو غریبوں میں سب دیا ہی کرتی تھی, سب وہ دے دیتی, فدق بھی دے دیتی. لیکن تم نے اپنی, وہ کسی نے کہا نا کہ وہ چمنی کا لوٹا گیا لیکن اوقات پہچانی گئی, وہ والی بات کہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے, اور صدیقہ کو معذاللہ ان کی گواہی کو جھٹلانے کے لیے لوگوں نے یہ سب کیا. بس زیادہ تفصیل نہیں جانا, جیسا میں نے عرض کیا, میں نے اس محفل کو خطاب کرنے کے لیے جس آیات کی تلاوت کا شرف و ثواب حاصل کیا وہ سورہ کوثر, جس کے سلسلے میں اکثر ایک دو بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. عرض کر دوں میں ایک سوال میرے یہ وہ سورہ ہے کہ جس وقت پر رسول اللہ کو لوگ طعنہ دے رہے تھے کہ آپ جتنا چاہے اسلام کو پھیلا لیں لیکن آپ کے بعد کیا ہوگا, اس لیے کہ آپ کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں, تو معذاللہ یہ کہ آپ کے بعد یہ سب جو بھی آپ کا یہ ہے پروجیکٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں گے. تو اس وقت کے اوپر میں یہ سورہ نازل ہوا, انا اعطیناک الکوثر. اس میں تین باتیں اور عرض کروں میں. پہلی چیز یہاں پر انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جیسا کہ میں پچھلے ہفتے میں عرض کر رہا تھا, ایک لفظ ہے الف عین توئے کے ساتھ میں آتینا جو اس میں استعمال ہوا ہے. دوسرا آتینا جو تیسرے پارے میں آیا ہے, یعنی دوسرے سورے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی. یہ الف کے ساتھ میں اور تے کے ساتھ میں, وہاں پر اعطینا الف عین اور توئے یہ کے ساتھ میں. تو آتینا اور اعطینا میں فرق ہے. ہم پہلی چیز یہ تھی کہ ہم اتنے عالم نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید میں الفاظ بدلنے کا حق تو ہمیں نہیں ہے کہ اگر وہاں پر اعطینا لکھا ہے, ایک صلوات دینے پر محمد ایک اور صلوات دینے پر حجت الاسلام والمسلمین جناب تنویر عباس صاحب تشریف فرما ہے. اور بہرحال آپ سب ماشاءاللہ سے صاحبان علم ہیں, میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں. جو بات میں عرض کر رہا تھا بس جلدی سے آپ کو آپ کی ذہن تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ آیا انا اعطیناک الکوثر, الف عین توئے, عین حروف حلقی ہے, الف سے عین کو ملائیں گے تو اعطینا عین کی آواز نکالنا چاہیے. اور اگر ہم نے وہ آواز نہیں نکالی, اپنے کمفرٹ زون میں رہتے انا آتینا کہا, تو آتینا وہ والا آ گیا جو تیسرے پارے والا ہے. یعنی ہم نے یہاں کا آتینا اٹھا کے وہاں رکھ دیا, وہاں کا اٹھا کے یہاں رکھ دیا. تحریف قرآن کا حق تو ہمیں نہیں ہے. اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے جسے کہتے ہیں ہوموفونک ہیں, یعنی سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن دونوں کی معنی میں فرق ہے. اگر بہت تفصیل میں نہیں جاتے ہو, کئی چیزیں آ رہی تھیں سامنے لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے, اگر کسی کو آپ نے کوئی چیز دی جسے آپ واپس لے سکتے ہیں تو وہاں پر آتینا کا لفظ آتا ہے. آتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اللہ نے اپنی طرف سے عیسیٰ کی یہ مدد کی کہ ان کے پاس میں روح القدس کو بھیج کر کے ان کی مدد کی اور ان کو کھلی ہوئی آیات عطا کی. یہ اللہ نے اپنی طرف سے ان کو عطا کی.
یہ وہ والا آتینا ہے کہ جو irrevocable ہے، جو ریووکیبل ہے، جسے واپس لیا جا سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہے اس نے دیا کہ نہیں دیا. لیکن یہ دوسرا والا آتینا جو اس میں آیا ہے وہ احتیاط سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَا جو ہے یہ والا جو آتینا ہے یہ irrevocable والا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو مثال کے طور کے اوپر میں ہم نے کسی کو 1000 روپے دیے، ہماری مرضی تھی، ہم نے اس کو دے دیا. بعد میں ہم نے اس سے کہا بھائی ہم کو یہ واپس کر دو، ہم نے تم کو پیسہ دیا تھا اس وقت کے اوپر میں، اب یہ ہمارا پیسہ ہم کو واپس کر دو. تو یہ ہم نے عطا کیا تھا لیکن ہم نے یہ واپس لے لیا اس سے. یہ ہم نے جو عطا کیا تھا یہ واپس لینے والا تھا عطا. لیکن ہم نے آپ کو 1000 دیا اور اس کے عوض میں آپ سے ہم نے کوئی چیز لے لی اور لے کے ہم نے کھا لی. کوئی بھی چیز ہے ہم نے لے کر کے استعمال کر لی. اب ہم آپ سے وہ 1000 روپے واپس نہیں لے سکتے اس لیے کہ اس کے عوض میں کوئی چیز ہم نے لے لی تھی. تو یہ جو کوثر عطا ہوا ہے اس میں اعطینا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ irrevocable ہے. کیوں irrevocable ہے؟ کیونکہ یہاں سے روٹیاں گئی تھی وہ اللہ نے کنزیوم کر لی ہیں، اب وہ واپس نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو کوثر دیا ہے کثرت نسل یہ irrevocable ہے. ایک اور سوال بھیجے گا. تو اس لیے اس آتینا کو بہت دھیان سے پڑھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ بدل جائیں تو معنی بدل جائیں. اور بھی کئی چیزیں تھیں لیکن بہرحال وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، لہذا اب چیزیں سامنے بھی آ گئی ہیں، اس لیے بیچ میں آنے کا موقع بھی نہیں رہ گیا ہے. اور اللہ نے رسول سے یہ وعدہ کیا کہ ہم نے آپ کو کثرت نسل اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کثرت نسل اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ آپ اس کی نمازیں ادا وانحر اور قربانی دیجیے. آپ کی جیب میں اگر کچھ روپے ہیں تو آپ سے کہا جائے کہ بھئی یہ روپے دے دو کسی کو، تو آپ اپنے پاس کچھ تو روکنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس میں اگر 1000 روپے ہیں اور سامنے کوئی سائل کھڑا ہو گیا تو کیا 1000 روپے اس کو دے دیتے ہیں؟ آپ اپنے اخراجات کو دیکھتے ہوئے کچھ تھوڑا سا دیتے ہیں اور تھوڑا اپنے اخراجات کے لیے رکھتے ہیں اپنے پاس میں. یعنی آپ پورا کا پورا تو نہیں دے دیتے ہیں. یہاں پر وانحر کے لیے کہا گیا ہے آپ قربانی دیجئے. جب وہ قربانی آپ کی تھوڑی سی قربانی ہے تو صلہ اس کے مطابق ہوگا. جب دینے والے نے اپنا پورا کا پورا گھر اٹھا دیا تو اب اللہ پر واجب ہو گیا کہ ان کی نسل کو وہ باقی رکھے گا. اس لیے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ آج دنیا میں الحمدللہ آپ جہاں دیکھ لیں اولاد سیدہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی اور دوسروں کی اولادیں کہیں نہ ملے گی، کیونکہ ان شانئک هو الابتر کہ وہ مقتول نسل ہونے والے تھے. ایک اور سلوات بھیجے ہاں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ میں میسج دیتا ہوں کہ ہم اولاد سیدہ سے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. اگر ہم سید ہیں تو ہمارے عمل سے ہم کو ثابت کرنا ہے کہ ہم سید ہیں. صرف یہی کہ انہیں سرٹیفکیٹ دکھا دے صاحب دیکھیں ہمارے نام کے آگے سید لگا ہوا ہے. سرٹیفکیٹ والے سید نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عمل سے ثابت ہو کہ ہم سید ہیں. ہم ان کی اولاد میں سے ہیں کہ جو سیدہ ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. فیضوں بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے کے لیے آج کی اس تاریخ کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پھر سے ایک بار آپ تمام کی خدمت کے، آپ تمام مومنین کی خدمت میں